ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب چیز، سب سے پسندیدہ چیز اللہ کا ذکر ہے، اور والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو میں بہت سارے اذکار ہیں، ان میں سے ایک ذکر کی بات بتانا چاہتا ہوں جس کے اندر صرف 4 کلمات ہیں۔ ان 4 کلمات کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے آپ سن لیجئے، لیکن پہلے ان کلمات کو آپ سن لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہ 4 کلمات ہیں، کیونکہ یہ 4 کلمات اکثر لوگوں کو یاد رہتے ہیں، اکثر لوگ اس کو کہتے رہتے ہیں۔ جی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں جتنا اللہ کا ذکر ہے سب سے افضل ذکر اس کو کہا گیا ہے، اور سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین کلمات قرآن کریم کے بعد میں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سب سے افضل ذکر ہے، لیکن قرآن کریم کے بعد میں سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے لیے جو فضیلت آئی ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ احب الکلام الی اللہ، سب سے بہترین محبوب کلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 4 کلمات ہیں۔ ایک اور حدیث میں جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الی اللہ ممن طلعت علیہ الشمس، سورج دنیا کے اندر جب روشن ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر جتنی چیزوں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کا، پوری دنیا کے اندر سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے یہ 4 کلمات، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا دنیا کے اندر اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی نجات کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی توبہ کے لیے ان کلمات کو بار بار پڑھتے رہیں۔ ایک اور تیسری حدیث آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب۔ ام ہانی بنت ابی طالب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی کی بہن ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کمزور ہو چکی ہوں، اس لیے مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے میں اللہ کا ذکر کروں اور مجھے اس کا فائدہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ذکر بتایا؟ کہا کہ تم سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو، تو 100 مرتبہ پڑھنے سے سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلاموں کے آزادی کے برابر، آزاد کرنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ الحمدللہ کہنے سے آپ کو 100 گھوڑے جو زین کسے ہوئے اور اس کے اوپر تمام تیاری کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہیں، ان گھوڑوں کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اللہ اکبر کہنے سے 100 اونٹ جو بالکل قربانی کے لیے تیار ہیں، قلادے لگائے ہوئے اور قربانی کے لیے بالکل اللہ کی بارگاہ میں تیار ہیں، ان اونٹوں کے 100 اونٹوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے، 4 کلمات کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لا الہ الا اللہ کے بدلے میں کتنا ثواب ہے؟ آسمان و زمین کے بیچ میں جتنا خلا ہے اس کے برابر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا ذکر نہیں ہے، کوئی اور اس سے زیادہ ثواب والا ذکر نہیں کر سکتا جو تم نے کیا ہے، الا ہے کہ کوئی آدمی اس سے زیادہ پڑھے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث صحیح ہے، اور بہت سارے اور احادیث ہیں۔ آئیے میں آپ کو نمبر 4 حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکفرات الذنوب، یہ 4 کلمات گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔
اگرچہ کہ گناہ کتنے ہیں، سمندر کی جھاگ برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو آدمی ان کلمات کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 4 کلمات کہتا ہے۔ حدیث نمبر 5 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک سوکھی ڈالی کو اٹھایا جس کے اندر پتے لگے ہوئے تھے، آپ نے اس ڈالی کے پتوں کو جھٹکا، پھر جھٹکا، پھر جھٹکا، جھٹکنے کے بعد میں آپ نے کہا، جب پورے پتے گر گئے تو کہا مومن کے گناہ بھی جب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کوئی کہتا ہے تو گناہ بھی اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں، سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا آسان ذکر بتایا جو 2 سیکنڈ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ ان کلمات کو کہنا نہ بھولیں۔ اور اسی طرح سے آپ آئیے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا، اور تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طرف سے اپنی امت کو جا کر میرا سلام سنا دینا اور ان کو یہ خوشخبری سنا دینا کہ جنت کی مٹی طیبۃ التربہ، اس کی مٹی بہت ہی پاکیزہ مٹی ہے اور اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، اور جنت کی زمین بالکل بونے کے لیے، فصل ڈالنے کے لیے بالکل تیار ہے، بس کوئی آدمی فصل ڈالے ادھر فصل کٹ کے تیار ہو جائے گی۔ اور کیا بونے کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا کہ یہ 4 کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہ 4 کلمات کہیں گے آپ کا کھیت لگ جائے گا، کہاں؟ جنت میں، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کر، عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عذرا کے کچھ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی تعداد 3 تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ان 3 لوگوں کو کون مہمان بنائے گا؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میرے پاس بنا دیجئے۔ تو حضرت طلحہ ان کو اپنے گھر لے کر گئے، اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان حضرت طلحہ کے پاس موجود تھے۔ کچھ دنوں کے بعد میں حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مہم کے لیے، ایک جنگ کے لیے ایک ٹولی کو بھیجا، تو ان تینوں میں سے ایک آدمی اس ٹولی کے ساتھ میں گیا جنگ کے لیے اور جا کے شہید ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں ایک اور ٹولی گئی، تو اس میں ایک اور آدمی گیا، ان تینوں میں سے بنو عذرا کے قبیلے کے 3 آدمیوں میں سے ایک دوسرا آدمی گیا اور وہ بھی جا کے شہید ہو گیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد میں جو تیسرا آدمی تھا وہ بستر پر مر گیا۔ جب بستر پر مر گیا تو اس کے بعد میں حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بستر پر مرا تھا وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دوسرے نمبر پر جو دوسرے نمبر پہ مر گیا تھا شہید ہو کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری ٹیم میں بھیجا تھا، دوسری مرتبہ شہید ہونے والا آدمی دوسرے نمبر پہ جنت میں جا رہا ہے، اور جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا وہ سب سے آخر میں جا رہا ہے۔ اس خواب کو پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آخر میں بستر پر مرا اور پہلے وہ جنت میں گیا، اس لیے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا جو بستر پر مرا تھا کیا اس نے رمضان کو پایا؟ بولے ہاں اس نے رمضان کو پایا، تو بولے اس کا عمل زیادہ ہو گیا تو وہ شہید سے بھی آگے نکل گیا۔ تو اس طرح سے آدمی کی زندگی، سب سے بہترین آدمی کون ہے آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ یہ زندگی، جو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ موت سے ڈر رہے ہیں، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت تو آنا یقینی ہے، چاہے وہ کرونا وائرس سے مرے،
چاہے وہ ہارٹ اٹیک سے مرے یا کسی اور بیماری سے مرے یا بغیر بیماری کے اپنے بستر پر عمر کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جتنی لکھی تھی اس کو اتنا ہی ٹائم پہ جینا ہے، اور جب رزق ختم نہیں ہوتا، انسان کی موت نہیں آتی ہے، تو اس ایمان اور یقین کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہم کثرت سے کریں تاکہ ہماری موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے بخشش کا موقع دیا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو میرے دوستو ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں جو حضرت ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خذو جنتکم، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں اپنی ڈھال لے لو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا دشمن آ گیا ہے کہ دشمن کی وجہ سے بچنے کے لیے آپ ہمیں ڈھال لینے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تمہاری جنتکم، تمہاری ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ جہنم سے اگر کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے، جہنم میں جانا نہیں چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے 4 کلمات ہیں جو پابندی کے ساتھ کہنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا رہے تو یہ 4 کلمات کو کثرت سے کہے، ہمیشہ کہے، کیونکہ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے اطراف میں گھومتے رہتے ہیں، ان کے لیے آواز بھنبھناتے رہتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی کی آواز آتی ہے ویسے ہی ان کی بھنبھناہٹ عرش کے اطراف میں ہوتے ہیں، اور جو آدمی کثرت سے ان کو پڑھتا ہے اس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس اس کا ذکر ہو؟ تو ان کلمات کو کثرت کے ساتھ کہے۔ تو اس طرح سے بہت بڑی فضیلت والے کلمات ہیں۔ اب آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں، حدیث نمبر 10 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اثقلہن فی المیزان، میزان اعمال میں قیامت کے دن کیا سب سے بہترین وزن رکھنے والے کلمات اور سب سے زیادہ وزنی کلمات کیا ہیں؟ یہ 4 کلمات ہیں۔ تو ان کلمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان ان کلمات کو کہتا ہے، 4 کلمات۔ ایک اور 5ویں چیز فرمائی، اگر کوئی مسلمان کا نیک صالح اولاد مر گیا اور وہ مری ہوئی اولاد پر مومن صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی نام اعمال میزان میں سب سے زیادہ وزنی اس کا ثواب ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کو ہم زیادہ سے زیادہ کہیں۔ ایک اور آخری حدیث سناتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری عقل کمزور ہو گئی ہے کہ میں قرآن یاد نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے آپ کہہ دیجئے کہ میں وہ ایسے قرآن کے بدلے میں 4 کوئی اور کلمات کہہ دوں۔ قرآن نہیں پڑھ سکتا تو قرآن کے بدلے میں کوئی دعا سکھا دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ 4 کلمات سکھائے، کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات سکھائے اس آدمی کو۔ وہ آدمی جاہل تھا، دیہاتی تھا، بوڑھا تھا، لیکن بہت چالاک تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پورے اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارے لیے لو، یہ بھی یاد کر لو، یہ کلمات آپ نے سکھائے۔ کیا سکھائے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، 5 کلمات۔ تو وہ جو آدمی تھا جس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میری عقل کمزور ہے، میں قرآن یاد نہیں کر سکتا، قرآن کے بدلے میں کوئی کلمات سکھائیں، تو 5 کلمات آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات سکھائے۔ تو جب اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو پھر 5 کلمات آپ نے سکھائے۔ اس نے 5 اس طرح سے 10 انگلیاں پہ گن لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آدمی بڑا ہوشیار ہے، پوری بھلائی کو اپنے 10 انگلیوں میں سمیٹ کے لے کے جا رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، اس طرح سے یہ بڑی فضیلت والا ذکر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے گھر کے عورتوں کو یاد کروائیں، اور یہ بہترین وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایسا لاک ڈاؤن کر کے رکھا ہے کہ ایسا وقت زندگی میں کبھی نہیں آیا
پیسے دے کر بھی آپ نہیں لے سکتے۔ رمضان مبارک قریب ہے، توبہ کرنے کے لیے اللہ